اور وہ گونگے بہرے اور اندھے رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا آج کا مسلمان قرآن کی قدر نہیں کرتا، نہ مولوی کرتا ہے نہ دائی۔ دیکھو جو لوگ قرآن پڑھانے والے ہیں وہ بھی دنیا کے لیے پڑھاتے ہیں، میرے شاگرد زیادہ ہو جائیں، میرے ماننے والے زیادہ ہو جائیں، مجھے شیخ کہنے والے زیادہ ہو جائیں، مجھ سے بیعت کرنے والے زیادہ ہو جائیں، میری بات زیادہ لوگ مان لیں، مجھے لوگ تحفے تحائف بھیجیں، مجھے لوگ کیمرے بھیجیں، مجھے لوگ موبائل بھیجیں، مجھے لوگ پیسے بھیجیں، اس نیت سے پڑھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو ان کی جماعتیں ہیں، ان کی جو تنظیمیں ہیں، اپنے تنظیم کے اندر اپنے بڑے کو ایک حرف بھی ان کے خلاف نہیں بولتے، اس لیے کہ سمجھتے ہیں کہ ہم سارے مل کر اکٹھے ہو کر ہم چور ہیں، ہماری چوری تب کامیاب ہوگی جب ہم اکٹھے ہوں گے۔ ایک امیر کے تحت ہم دنیا کو لوٹ رہے ہیں، ایک امیر کے تحت ہم دنیا کو اندھا بنا رہے ہیں، دنیا کی عزتیں لوٹ رہے ہیں۔ اگر ہم نے اس امیر کو، اگر اپنے محلے کی امیر کو، تنظیم کی امیر کو، اپنے شیخ کو ہم نے حق بات کہی کہ تم یہ جھوٹ کیوں بولتے ہو، تم نے فلان جگہ سچ کیوں نہیں کہا، یہ تمہارے سامنے لوگ کیوں جھکتے ہیں، تو یہ ہمیں راندہ درگاہ کر دیں گے، اور جن لوگوں کو ہم ان کی مدد سے لوٹ رہے ہیں پھر ہم ان کو لوٹ نہیں سکیں گے۔ لہٰذا اپنے پیروں اور اپنے امیروں اور اپنے بڑوں کی قدر صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ ہم جب تک ملے ہوئے ہوں گے تو ہم لوگوں کو لوٹ سکیں گے، ہم لوگوں کی عزتیں لوٹ سکیں گے، ہم ان کے مالوں پر ڈاکہ ڈال سکیں گے۔ لیکن اگر اس نے اعلان کیا کہ اس کو ہم نے تنظیم سے نکالا، یہ تو توحید سے نکل گیا، یہ تو ہماری جماعت سے نکل گیا، یہ تو کافر ہے، اس نے مجھے مرتد کہا، اس نے مجھے گمراہ کہا، تو اس کی چھترے کی نیچے میں لوگوں کے جو جیبیں کاٹ رہا ہوں وہ پھر میں کاٹ نہیں سکوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے اندر یہی بتایا کہ جب قرآن کی قدر نہیں ہوتی تو قرآن کی روشنی اللہ لوگوں سے اٹھا لیتے ہیں، تو پھر وہ اپنے تنظیم میں، قرآن کی دعوت میں، قرآن کی دروس میں بیٹھ کر بھی حاسد ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، بغض رکھنے والے ہوں گے، ملاوٹ کرنے والے ہوں گے، گالیاں دینے والے ہوں گے، غیبتوں کرنے والے ہوں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے روشنی اٹھائی ہے، باوجود اس کے قرآن اس کے ہاتھ میں ہے، صبح شام پڑھاتا ہے اور پڑھتا ہے۔ اس درس میں نے فلان سی بھی ترجمہ کیا، میں نے فلان سی بھی تفسیر کی، میں نے فلان سی بھی تفسیر کی، مگر آپ ان کے ساتھ 15 منٹ گفتگو کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جھوٹ یہ بولتا ہے، جانبداری یہ کرتا ہے، بغض اس کے اندر ہے، حسد اس کے اندر ہے، شرک اپنے پیر کے سامنے جھکنے کا شرک، اپنے پیر کے سامنے خاموشی کا شرک، اپنے استاد کے سامنے حق نہ بولنے کا شرک اس کے اندر بھرا ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کی روشنی کو اللہ نے اٹھایا ہے، اور یہ کبھی واپس دین کی طرف، اس قرآن کی طرف نہیں لوٹ سکتے، یہ ہمیشہ اس قرآن سے بیزار رہیں گے۔ قرآن کا علم اللہ ان کو نصیب نہیں کرے گا، قرآن پر عمل اللہ ان کو نصیب نہیں کرے گا۔ آپ باہر ملک میں جائیں، یورپ میں دیکھیں، یورپ والوں کو اللہ نے سچائی نصیب کی ہے، اللہ نے ان کو عدل و انصاف نصیب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بغض اور حسد سے خالی کیا ہے، اس لیے کہ وہ کم از کم منافق نہیں ہیں، وہ شاید پکے کافر ہوں لیکن انہوں نے قرآن سے یہ اچھی چیزیں سیکھ لی ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہماری سچائی، ہماری قرآن میں نازل شدہ سچائی کی وجہ سے ان کی بادشاہیاں جنت بنی ہوئی ہیں، ہمارے قرآن کے بھیجے اور بتائے گئے اخلاق سے ان کے ملک جنت کا نظارہ پیش کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے اپنے مدرسے، ہمارے اپنی تنظیمیں، ہماری اپنی دروس جھوٹ سے خالی نہیں، شرک سے خالی نہیں، بدعت سے خالی نہیں، غلامی سے خالی نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نور کو ان لوگوں سے اٹھا لیا ہے۔ مسلمانوں، اس نور کی قدر کرو، اس قرآن کے نور کو سینے سے لگاؤ، مولیوں کے پیچھے مت جاؤ، قرآن سیکھو، کسی سے بھی سیکھو، ہندو سے بھی سیکھ سکتے ہو، مسلمان سے بھی سیکھ سکتے ہو، قرآن کا صرف ترجمہ ضروری ہے، خود اس پہ غور کرو، تدبر کرو۔ اللہ نے حکم فرمایا ہے فلا یتدبرون القرآن۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو قرآن کی قدر نہیں کرتے وہ اندھے بہرے اور گونگے رہ جاتے ہیں، دنیا کے کاموں میں بھی نہ سمجھ۔ آج پاکستان کے اندر یہ جو ساری چیزیں آسمان کے ساتھ بات کر رہی ہیں،